हेलो अस्सलाम वालेकुम। टॉक शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ शाह। नाजरीन, हर संडे हमारे पास सेक्रेट में या ज़बरदस्त गेस्ट होता है जिनके साथ हम पॉडकास्ट करते हैं। तो हर प्रोफेशन के लोग आते हैं, हमें ज्वाइन करते हैं, अपना इंटरेस्ट शो करते हैं। तो आज वैसे ही एक ज़बरदस्त गेस्ट हमारे साथ ये मौजूद है। सुमेरा नदीम इनका नाम है और मैं छोटी सी इनकी जो है तारुफ करवा देता हूँ, बाकी इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर में व्यूवर्स को एक ज़बरदस्त आगाही मिल जाएगी। सुमेरा नदीम इनका नाम है और एक ब्यूटिशन है और साथ में सोशल वर्कर भी है। तो सबसे पहले मैं इनका बेहद मशहूर हूँ, उन्होंने हमें या सेट्स पर ज्वाइन किया और हमने इनको मदद की। तो अस्सलाम वालेकुम मैम, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले अपने बारे में बताएं। कहाँ रहती है, कहाँ से बिलोंग करती है, क्या क्वालिफिकेशन है? मेरा ताल्लुक कराची से ही है और मेरे ठीक है। पेरेंट्स भी कराची से ही सही सही। ताल्लुक़ रखते थे। हम्म, और मैं बेसिकली उर्दू स्पीकिंग हूँ। ठीक है। ठीक है। और ग्रेजुएशन किया मैंने कराची यूनिवर्सिटी से। उसके बाद जो है शौक हुआ आफ्टर मैरिज जो है ना। हम्म, मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया मुझे इस फील्ड में ठीक है। आने पे। तो काफ़ी मतलब कोर्सेज वगैरह किए मैंने पाकिस्तान हम्म, में, जो भी नेशनल लेवल पे होते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं। हम्म, बहुत सारे इंस्टीट्यूट से सीखा, स्किन हेयर मेकअप सीखते सही सही। सीखते बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अब एक इंस्टीट्यूट चला रही हूँ गुलशन माशाल्लाह में। जी। जबरदस्त। अच्छा सुमेरा मैम, इतने सारे प्रोफेशंस है पाकिस्तान में, तो प्रोफेशंस की कमी ही नहीं है। जी डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल दौर आ गया, तो जी। आपने इसको ही क्यों प्रिफर किया कि असल मुझे में ब्यूटिशियन? थोड़ा सा मुझे बहुत खुद से लगाव था, खूबसूरती से, या हम्म, एक आर्टिस्ट बनने का शौक था। लेकिन वो आर्टिस्ट नहीं कि आपने कोई ठीक। मतलब आपके अंदर जो स्किल्स हैं उसको नज़र आना चाहिए। अच्छा ठीक जी। है। आपने एस्थेटिक ब्यूटी को कभी प्रिफर किया है? एस्थेटिक ब्यूटी की तरफ हम आ गए हैं क्योंकि अच्छा। जो ब्यूटिशियन जो है ना वो एस्थेटिक से पीछे नहीं हो सकते हैं। हाँ, ये कि सर्जिकल और नॉन सर्जिकल हम्म, की बीच में आ जाता है। डॉक्टर्स ठीक है वो ठीक कर है। सकते हैं, हम लोग हम्म, एस्थेटिक में वो फॉर्म नहीं कर सकते। हम्म, ये सही। अच्छा, एक ब्यूटिशियन बनने के लिए अगर कोई न्यूबी हो वो स्टार्ट करे, तो उनके लिए किन क्वालिटीज का होना जरूरी है? देखिए, अगर एक ब्यूटिशियन उनके हम्म, अंदर स्किल्स हैं, पहले ठीक है। आपको ये मानना पड़ेगा कि आपके अंदर वो चीज़ें मौजूद हैं, आपके अंदर लगन है। क्योंकि मेकअप, स्किन, हेयर, हर चीज़ एक आर्ट है। आप और पूरी साइंस है, आप उसको पढ़े बगैर नहीं रह सकते। अच्छा, इसको पढ़ के स्टडी बगैर। करना पड़ता जी। है, मैं लाजमी खुद है। अभी डिप्लोमा कर रही हूँ कराची यूनिवर्सिटी से हेयर कॉस्मेटोलॉजी तो का। स्टिल आप लर्निंग फील्ड में हैं। जी, लर्निंग माशाल्लाह में। जी। जबरदस्त। अच्छा, क्लाइंट्स जब आपके पास आते हैं वो क्या डिमांड करते हैं आजकल के दौर में? क्लाइंट की जो देखिए, वो आता है बेसिकली परेशान हो गया। अगर उसका स्किन का कोई प्रॉब्लम है तो वो स्किन के लिए आएगा, हेयर का है, कोई भी मसला होता है तो वो आता है अपनी प्रॉब्लम लेके। ठीक है। तो एज ए ब्यूटिशियन उसके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि वो उसकी प्रॉब्लम को समझ सके बजाय उसकी प्रॉब्लम को बिगाड़ दे। बिल्कुल जबरदस्त, ये जी एक मेन पॉइंट है और जी। इसको जो है अगर अगर हर आप उसके ब्यूटिशियन इसको हाँ। चेक करे, एक जबरदस्त जो है रिजल्ट इसका आता है। जी। अच्छा, कराची जैसे शहर में एक ब्यूटिशियन बनने के लिए इसका लाइक कितना स्कोप है एक ब्यूटिशियन का? देखिए, ब्यूटी से रिलेटेड जो भी फील्ड्स हैं, चाहे आप मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, आप हेयर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, या आप हेयर केमिकल की तरफ जाना चाहते हैं, या स्किन की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन आपको एक अच्छे इंस्टीट्यूट से सीखना चाहिए। फिर आपको इतनी आपके अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आप उस काम को चाहे घर में करें या आप कहीं जॉब करें, तो आपका काम अनाड़ीपन में ना हो। मतलब आप एक एक अच्छे प्रोफेशनलिज्म हो, हमें, उसमें काम में हाँ। प्रोफेशनलिज्म हो, तो तो वो उस पर फिर व्यूवर्स आपको इंसान पेश करते हैं। कामयाब, वो फिर बिल्कुल। आपको अर्निंग का बायस भी बनता है आपकी। बिल्कुल। अच्छा, किन चीज़ों पर कमांड हासिल करना ज़रूरी होता है एक ब्यूटिशियन, कंप्लीट ब्यूटिशियन बनने के लिए, प्रोफेशनल देखिए, ब्यूटिशियन बनने के लिए? हाँ, प्रैक्टिकल वर्किंग हमारी हम्म, ज़्यादा है कि हम जो है, हमारा जो सर्विसेज बिजनेस है बेसिकली। लेकिन सर्विसेज बिजनेस में नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। आप अगर किसी की स्किन पे काम कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए इसकी स्किन कैसी है। अगर आप उसके हेयर पे काम कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए ठीक है। उसका हेयर कैसा है। अच्छा हाँ सही, ठीक जी। है। और आपको कितना अरसा दरकार हुआ एक ब्यूटिशियन बनने के लिए? स्टिल आप लर्निंग फील्ड में, जी। फिर भी यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना अरसा दरकार हुआ? मुझे तकरीबन 11 साल हो गए, ये मेरा 12वां साल है। और अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे अवार्ड्स, बहुत सारी सर्टिफिकेशंस, बहुत सारी चीज़ें जो मुझे इस फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ने दी। ज़बरदस्त। जी बिल्कुल, आपने ये चीज़ हाईलाइट की हुई थी जी कि जी। जी अच्छा, ये सारा 11 साल का टर्नओवर आपने तय किया, तब जाके आप सुमेर जी। जी कंप्लीट सुमेरा नदीम बन गई। जी। जी ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि किस टाइप के कोर्सेज करवाती है आप, इंस्टीट्यूट है आपका अपना? देखिए, बेसिकली मेरा मकसद मतलब हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है दोनों का मकसद ये है कि आपको स्किल्स देना।
آپ کے اندر جو اسکلز ہیں ان کو ڈیولپ کرنا. ہم آپ کو پیسے نہیں دیں گے کیونکہ پیسے آپ کو دے آپ نے کے یہاں سے سیکھ کے جانا ہے. بالکل. ہاں آپ کے اندر جو بھی کوالٹیز ہیں, آپ چاہے کچھ بھی جانتے ہیں تو آپ اس کو سیکھ لیں. آپ پڑھنا نہیں جانتے ہیں نا, ہم آپ کو پڑھائیں گے, اس لیول تک لے جائیں گے کہ آپ کچھ اپنے لیے کر سکیں, اپنے گھر کے لیے, اپنی فیملی کے لیے کر سکیں. اچھا, زبردست. لائک یوتھ کی جو ہے اسکلز ہے وہ پالش ہو جاتی ہے آپ کے پالش ہو انسٹیٹیوٹ سے, جاتی ہے. جی کمپلیٹ جی پالش. الحمد بالکل للہ. زبردست. اچھا, آپ نے اپنے انسٹیٹیوٹ کی بنیاد کب رکھی, کتنا ٹائم دیکھیے اس کو ہوا؟ پہلے شروع میں کچھ لڑکیوں کو میں نے سکھایا کہ تاکہ وہ اپنے گھر کا, اپنے اس کا, پھر آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوا. جب سیلون تھوڑا سا میرا پہلے چھوٹا تھا, پھر تھوڑا سا بڑا میں نے لیا, اچھا. پھر اس سے تھوڑا سا بڑا لیا, تو ایک انسٹیٹیوٹ اپنے سیلون کے اندر 2 رومس ایسے بنا دیے جہاں میں لڑکیوں کو, چاہے میں وہ 10 کو سکھا سکوں, 5 کو سکھا سکوں, لیکن کچھ سکھا سکوں. بالکل زبردست. ہاں, اور اس کے علاوہ مختلف شہروں میں, پاکستان میں مختلف شہروں میں جہاں بھی کلاسز ان کی رینج کے حساب سے اور کوئی اچھا ایجوکیٹر دے رہا ہوتا ہے تو ہم ان کو باقاعدہ ہم نے گروپس بنائے ہوئے واٹس ایپ پہ, سوشل میڈیا پہ گروپس بنائے ہوئے جہاں ان کو ان کی معلومات, ان کی ساری چیزوں کی ڈیٹیلز مل رہی ہوتی ہیں. اچھا. جی, اچھا, آپ کا جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ کہاں لوکیٹڈ ہے؟ یہ گلشن میں ہے. اچھا, تو ویورز آپ کے لیے ایک جو ہے فیسلٹی ہے, فیسلیبل آپ اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ سمر ندیم کے انسٹیٹیوٹ جائیں. اگر آپ انٹرسٹڈ ہے کہ بیوٹیشین, کمپلیٹ بیوٹیشین بننے اور پروفیشنل بیوٹیشین بننے کے لیے اگر آپ اپنی اسکلس پالش کرنا چاہتے ہیں تو ان کو مسٹ وزٹ کیجیے. اچھا, فیمیلس کو آپ کیا سمجھتی ہے, فیمیلس کو انٹریکٹ ہونا چاہیے ایک بیوٹیشین بننے کے لیے دیکھیے بس ایک کرنٹ عورت, انفلیشن کو دیکھ کر؟ ہاں ایک عورت ہونے کے ناطے اللہ نے اس کو ایک بہت خوبصورت پیدا کیا. اللہ خود ایک بہت بڑا مصور ہے اور اس نے بیسکلی انسان کو بہت حسین بنایا ہے, اور عورت کو اس سے بھی زیادہ حسین بنایا. تو ہر عورت کو کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی کوالٹی ہوتی ہے جس کا تعلق بیوٹی سے ہوتا ہے. تو اگر اس کے اندر یہ کوالٹی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ وہ اس کو ارننگ کا اپنا وہ ذریعہ بنا سکے, وہ ضرور اس فیلڈ میں. اچھا, یا میں ایک کوشچن ایڈ کر لوں گا اگر آپ کو برا نہ لگے. نہیں نہیں, لائک آپ بولیں. ایک مصور نے جب اتنا خوبصورت بنا لیے تو اس میں رد و بدل کی اگر نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر ایک آپ مہنگی چیز خریدتے ہیں تو اس کو سنوارنے میں آپ کتنے پیسے خرچ کر دیتے ہیں, کرتے ہیں. تو بس یہی بات ہے کہ جو چیز اگر آپ کے پاس موجود ہے تو اس کو بہتر بنائیں, یہ نہیں کہ اس کو چینج کر دیں. بیوٹی کا مطلب چینج کرنا نہیں ہوتا, بیسکلی جو آپ کی نیچر والی بیوٹی ہے اس کو انہینس کرنا ہوتا ہے. انہینس کرنا ہوتا ہے. بالکل. اچھا, ایک کووڈ کا دور آ گیا تھا, پینڈیمک, اور جی. ابھی انفلیشن چل رہی ہے, تو اس پہ کیا اثر پڑا ہے, کیا افیکٹ پڑا ہے آپ کے انسٹیٹیوٹ پر؟ دیکھیں ابھی جو کرائٹیریا اس وقت بزنس کا چل رہا ہے, بزنس بالکل ڈاؤن ہے. کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں آپ, تو بزنس کو لے کے ظاہر ہے آپ پریشان ہو سکتے ہیں. اس کے لیے پھر آپ دوسری چیزوں کی طرف جاتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ جو چیزیں چل رہی ہیں اوور آل وہ ہر ہی بزنس کے لیے چل رہی ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, زبردست سیشن یہ ہو گیا. اب میں چاہوں گا کہ کچھ سوالات آپ سے میں سوشل ورکنگ کے حوالے سے کروں, جی وہ بھی جی میں ایڈ آن کرنا چاہوں گا. جی جی آپ نے مینشن کیا ہوا تھا کہ جوائنٹ پیپل آرگنائزیشن کے آپ سی ای او ہیں, جی. تو کب سے انوالوڈ ہے آپ سوشل ورکنگ میں؟ مجھے تقریباً 7 سال ہو گئے. ورلڈ بیوٹیشین اینڈ ٹریننگ سینٹر جس کی میں ڈائریکٹر ہوں, ہم نے بیسکلی اس کو صرف چند لوگوں نے اس کی ابتدا کی تھی, اور الحمدللہ اب کافی لوگ اس فیلڈ سے مطلب مجھ سے وہ ہو گئے, ریلیٹ ہو گئے. تو وہ اپنی اپنی جگہوں پہ جو بھی ان سے ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں, خواتین کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی جو بھی ہو سکتا ہے وہ لوگ کر رہے ہیں. اچھا, یہ اس کی بنیاد آپ نے خود ہی رکھی تھی جی میں نے 7 سال اور پہلے؟ ہاں جی. اچھا, اس کا کیا رزلٹ آؤٹ ہوا ہے کوئی؟ رزلٹ یہ ہوا, دیکھیں کوئی بھی چیز آپ جب اپنی صرف اسکلز پہ کرتے ہیں نا تو وہ بہت سلو رزلٹ دیتی ہے, سلو کیونکہ رزلٹ آپ ہے, کے بالکل. پاس کوئی بجٹ نہیں ہوتا ہے. ٹیم ورک لازمی لیکن ہے اس میں. ہاں رزلٹ وقت کے ساتھ آ جاتا ہے, تو الحمدللہ آیا. اچھا, آپ ایک فیمیل ہے اور ایک آرگنائزیشن بھی رن کر رہی ہے, اور جی ماشاء اللہ ملٹی ٹیلنٹڈ ہم کہہ سکتے ہیں آپ کو. جی. اچھا, آرگنائزیشن رن کرنا ایک فیمیل کے لیے کتنا ٹف ہوتا ہے, کیا مشکلات درکار ہوتی دیکھیں ہیں؟ آپ سمجھیں ایک عورت جب اپنے گھر کو بھی دیکھتی ہے اور پھر باہر ایک بزنس کو بھی دیکھتی ہے اور اس کے علاوہ سوشل ورکنگ کرتی ہے, تو اس کے لیے سمجھیں کہ ایک بہت مشکل ہرڈل ہوتا ہے جس کو وہ پار کرنے کے لیے اس کو بہت ساری اپنی چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے. بالکل, یہ چیز ہم نے کافی جگہوں پر دیکھی جی ہے, بالخصوص کراچی اور پاکستان میں. جی. اچھا, آپ کا جو آرگنائزیشن ہے کن پروجیکٹس اور کن کیٹیگریز پر کام کرتا ہے؟ دیکھیے بیسکلی جو ہمارا کام ہے
وہ نا وومن ان پاور پہ ہے، لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ خواتین میں کوئی ایسی چیز ڈیولپ ہو جائے، اور اس کے علاوہ ان کی جو کہتے ہیں کیا کہنا چاہیے، کاؤنسلنگ بھی ہو جائے. آپ کاؤنسلنگ کاؤنسلنگ، مسٹ ہے، اویئرنیس ہاں، مسٹ ہے. جب ہم پہلا سیشن ان کو دیتے ہیں تو پہلا سیشن ہمارا ان کا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہی کاؤنسلنگ کا ہے. ہم ان کو کاؤنسلنگ کر کے اس کرائٹیریا کی طرف لے جاتے ہیں جہاں سے ان کو ابتدا کرنی ہے. اچھا، جی. تو آپ کیا سمجھتی ہے کراچی میں ایک فیمیل کو جس طرح آپ نے رن کیا ہے، باقی جو فیمیلز ہے ویورز بیہائنڈ دا کیمرہ ہے، جی ان کو بھی ایسا ایک اسٹیپ، میجر اسٹیپ یا اسمال دیکھیں، اسٹیپ لینا، مائنر اسٹیپ لینا اگر چاہیے؟ جہاں پر بھی وہ موجود ہیں اور جو ان کا بجٹ ہے اور جو ان کا کرائٹیریا ہے، وہاں پر رہ کے ضروری نہیں ہے کہ وہ بیوٹی سے ریلیٹڈ کسی فیلڈ میں آئیں. وہ جو بھی ان کی اسکلز ہیں، وہ اگر پڑھی لکھی ہیں تو کسی ایجوکیشن ادارے سے ریلیٹ کر سکتی ہیں، اپنے اسکول میں، اپنے گھر میں ایک ٹیوشن سینٹر کھول سکتی ہیں، کسی جگہ وہ پڑھا سکتی ہیں. اگر وہ ایز اے ٹیچر کام کرنا چاہتی ہیں، کچھ بھی کر سکتی ہے. اور اگر ان میں کوئی سلائی کا یا اس کا ہے تو وہ کسی فیشن فیلڈ میں جا سکتی ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری فیلڈز ہیں جو ہماری فیمیلس کے کو لیے دی ریلیٹیبل. ہیں. جی. چلو ٹھیک ہے. اچھا، یا میں کچھ پبلک کوسچنز جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جی وومن امپاورمنٹ پر ہیں. وومن کو لائک کتنا امپاور ہونا چاہیے اور کتنا انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے سوسائٹی میں؟ دیکھیں، سوسائٹی میں سب سے پہلی بات، ہم ایک مسلمان ہیں اور ہمارا تعلق، بالکل ہمارا جو دین ہے اس نے جو باؤنڈریز عورت کے لیے دیے ہیں، اس باؤنڈریز میں عورت کو رہنا چاہیے. اس باؤنڈری سے اس کو بالکل بھی باہر نہیں جانا ہے. اس باؤنڈری میں رہ کے وہ جو کام کر سکتی ہے وہ کرے. وہ کرے، بالکل ہاں، لمٹس اگر میں. وہ یہ کہتی ہے کہ میں کمانڈ نہیں، اس کو جو کمانڈ اللہ نے دی ہے بس اتنی ہی رکھے. مرد کو اس کے اوپر اللہ نے کمانڈ رکھا ہے تو وہ مرد اس کے لیے، چاہے وہ بھائی ہے، اس کا باپ ہے، اس کا شوہر ہے، اس کے سامنے ہے، اس کے پیچھے کھڑے ہو کے جو بھی اسکلز کو وہ اپنے استعمال کر سکتی ہے کرنا چاہیے. اچھا، یا میں ایک معصومانہ سوال بیٹ کرنا چاہوں گا، جی. وومنز ان بزنس اور وومنز ان کچن، کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیے، عورت اگر پڑھی لکھی ہے، آپ پاکستان کے علاوہ باہر بھی چلے جائیں، آپ کے پاس کوئی میڈس نہیں ہوتے ہیں. بالکل. آپ نے ہر کام، آپ نے گاڑی بھی اپنی خود صاف کرنی ہے، آپ نے اپنے گھر کے سامنے سے برف بھی خود صاف کرنی ہے، آپ نے اپنے کچن کو بھی دیکھنا ہے، آپ نے جو بھی جاب وہاں کرنی ہے وہ بھی خود خود ہی کرنی ہے. کرنی ہے، بالکل. تو پاکستان کی عورت تو بہت ملکاؤں والی زندگی ہے کہ ان کے بالکل پاس ایسا اتنی ہی ہے. ساری میڈز ہیں، وہ کام بھی کر رہی ہیں. اس حساب سے جو ہے نا، بہترین یہی ہے کہ عورت کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. چلے ٹھیک ہے. یہ وہ عورت کے لیے ایک جو ہے انسپریشن سمیرا ندیم یا بیٹی، یہ ان تمام عورت کے لیے، جو عورتوں کے لیے جو خود کا بزنس کرنا چاہتی ہے یا خود کا جو ہے سوشل ورک یا آرگنائزیشن رن کرنا چاہتی ہے، تو مسٹ کانٹیکٹ ہم. اور جو ان کا پوڈ کاسٹ آپ ریوائنڈ سے پورا دیکھیے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ایک بینیفیشیل پوڈ کاسٹ ان کے ساتھ ہو. اچھا، یا کوئی کوشچنس ہیں ایک دو؟ اسٹارٹنگ سے آپ کا کوئی انسپریشن یا آپ کا کوئی رول ماڈل؟ جی ہاں، میرا رول ماڈل آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی ہے، اللہ جنہوں علیہ نے وسلم. اپنے ہاتھ سے ہر کام کیا. جب انہوں نے اپنے ہاتھ سے ہر کام کیا تو ہم میں کوئی وہ نہیں ہے. ہم مطلب ایک انسانیت میں کی معراج ہمارے سامنے ہے، تو ہم وہ کر سکتے تھے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو ہم بھی ہر کام کر سکتے ہیں. بالکل بے بس شک. آپ کو تھکنا نہیں ہے، تھکنا نہیں ہے، ہار نہیں مانی، گیو ہار اپ نہیں نہیں کرنا ہے. مارنی ہے. بالکل ہاں، یہ آپ نے چیز. بیک اسٹیپ نہیں لینا ہے. آپ جب ایک دفعہ قدم بڑھائیں تو مستقل مزاجیت سے بڑھائیں. بالکل زبردست. اچھا، خود کو آپ کہاں دیکھتی ہے اگلے 5 سالوں میں ایز اے سکسیزفل پرسن؟ اور میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اپنی زندگی میں جو بھی میرے پاس ٹائم ہے، چاہے وہ آج سے 5 سال ہے، 1 سال ہے، 2 سال ہے، میں اپنی زندگی میں ایک بہتر انسان بن کے کھڑی ہوئی ہوں، بجائے بالکل. ایک شہرت یافتہ عورت یا ایک بہترین انسان جس کی لوگ مثال دیں. بالکل زبردست. ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ آپ کی یہ وش کمپلیٹ کرے. ہماری جی، دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی. تھینک یو تو سو مچ. ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری گیسٹ سمیرہ ندیم، ایک بیوٹیشین ہے اور سوشل ورکر بھی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.